بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مقبوضہ کشمیر پر بھارتی تسلط کو دوام بخشنے کی کوششیں کامیاب ہوں گی یا نہیں، اس بارے میں حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ بظاہر لگتا ہے کہ کشمیر کا تنازع کسی کنارے لگنے کو ہے اور مودی سرکار کی طرف سے مقبوضہ کشمیر کا خصوصی درجہ ختم کرنے کا اقدام بے سبب نہیں۔ پورا اسکرپٹ کیا ہے، اس بارے میں کس کس کو آگاہی ہے، پاکستان اور چین کو اس بارے میں پورا ادراک ہے یا نہیں، پاکستان اور چین کے ساتھ جو معلومات شیئر کی گئی ہیں وہ منوعاً حقیقت تھیں یا پھر دونوں کے ساتھ بیک وقت یا کسی ایک کے ساتھ بلف کیا گیا ہے یا کیا کیا جائے گا۔ جو اسکرپٹ لکھا گیا ہے اور جو روڈ میپ تنازع کشمیر کو کنارے لگانے کے لیے طے کیا گیا ہے، مقبوضہ وادی میں گزشتہ 72 سالوں سے بھارتی ظلم و بربریت کا شکار 1 کروڑ سے زائد کشمیری اس کو قبول کریں گے؟ اور کیا اس مبینہ اسکرپٹ کو آزاد کشمیر میں بسنے والے کشمیری اور پاکستان کے 22 کروڑ عوام بھی تسلیم کر لیں گے؟ یہ وہ سوالات ہیں جو ہر سیاسی سمجھ بوجھ رکھنے والے طالب علم کے ذہن میں جنم لے رہے ہیں۔ لکھنے والوں نے کیا اسکرپٹ لکھا ہے اور بند کمروں میں کیا روڈ میپ طے پایا ہے، اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ جہاں جنگ حریت فکر اور نظریے کی ہو اور جس جنگ کے نتیجے کا تعلق کروڑوں شہریوں سے ہو، وہاں اسکرپٹ اور بند کمرے کے روڈ میپ کام نہیں آتے، بلکہ زمینی حقائق ہی فیصلہ کرتے ہیں۔ پاکستان کا رد عمل شدید سے شدید تر ہوتا جا رہا ہے۔ یوم آزادی کے موقع پر وزیر اعظم عمران خان نے آزاد کشمیر اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے اقوام متحدہ، بڑی طاقتوں، مسلم حکمرانوں اور مودی سرکار کو مخاطب کر کے واضح پیغام دیا کہ پاکستان بھارتی جارحیت کے جواب میں کہاں تک جا سکتا ہے۔ انہوں نے ایٹمی صلاحیت کے استعمال کو خارج از امکان قرار نہیں دیا، جبکہ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے کہا کہ اگر جنگ ہوئی تو اس کی حدت پوری دنیا محسوس کرے گی۔ جنرل قمر جاوید باجوہ نے بھی اپنا پیغام واضح طور پر دیا کہ کشمیر پر سمجھوتا نہیں ہوگا۔ عالمی ذرائع ابلاغ، سوشل میڈیا، مقبوضہ کشمیر میں طویل کرفیو کے باعث پیدا شدہ صورتحال اور انسانی حقوق کی تنظیموں کی تشویش کے بعد صورتحال مزید گمبھیر ہو چکی ہے۔ کہتے ہیں کہ حوادث سے مواقع جنم لیتے ہیں اور مواقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے، کیونکہ قدرت مواقع بار بار نہیں دیتی۔ برطانوی وزیر خارجہ نے بھی بھارتی ہم منصب سے فون پر بات کر کے اپنے خدشات سے آگاہ کیا ہے۔ چین 2 ٹوک الفاظ میں بھارتی اقدام کو ناقابل قبول قرار دے کر مسترد کر چکا ہے، اور اس ضمن میں بھارت کے وزیر خارجہ کا دورہ چین بھی مکمل طور پر ناکام رہا۔ چین نے واضح طور پر کہا ہے کہ بھارت کا یک طرفہ اقدام کسی صورت قبول نہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے بھارتی اقدام پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ کشمیر کا معاملہ اقوام متحدہ کے چارٹر اور 1972 کے شملہ معاہدہ کے مطابق پرامن طور پر حل کیا جائے۔ سیکرٹری جنرل نے مقبوضہ کشمیر کی بگڑتی ہوئی صورتحال، خاص طور پر انسانی حقوق کے حوالے سے تشویش کا اظہار بھی کیا۔ امریکی محکمہ خارجہ نے بھی کہا ہے کہ وہ کشمیر پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ پاکستان اور بھارت صبر و تحمل کے ساتھ بات چیت سے مسئلہ حل کریں۔ انہوں نے واضح کیا کہ بھارت نے امریکہ کو پہلے آگاہ نہیں کیا تھا۔ تمام تر سفارتی رابطوں اور عالمی برادری کے رد عمل کے بعد پاکستان نے معاملہ اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل میں لے جانے کا فیصلہ کیا۔ UN سیکیورٹی کونسل کے صدر کو لکھے گئے خط پر ایکشن ہو چکا ہے اور بھارت کی توقعات کے برعکس غیر معمولی طور پر سیکیورٹی کونسل کا اجلاس طلب کیا گیا ہے۔ پاکستان نے UN سیکیورٹی کونسل کے صدر کو لکھے گئے خط میں تنازع کشمیر کے بارے میں اقوام متحدہ کی قراردادوں کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا ہے کہ بھارت کی طرف سے مسلسل ان سے روگردانی کی جا رہی ہے اور اب 1951 اور 1957 کی UN سیکیورٹی کونسل کی قراردادوں کو پامال کرتے ہوئے بھارت نے یک طرفہ اقدام کیا ہے۔ مقبوضہ وادی میں خواتین کی عصمت دری کی جا رہی ہے، لاکھوں کشمیری شہید، ہزاروں بچے یتیم اور اس سے زیادہ معذور ہو چکے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں صورتحال انتہائی خطرناک ہو چکی ہے، اس لیے سیکیورٹی کونسل کا اجلاس
فوری بلا کر اس میں کشمیر کی صورتحال زیر بحث لائی جائے، کیونکہ بھارت کے جارحانہ اقدام کی وجہ سے عالمی امن کو خطرات لاحق ہو چکے ہیں۔ بھارت نے ایک طے شدہ عالمی تنازع کو یک طرفہ طور پر ڈیموگرافی اور علاقائی جغرافیے کو تبدیل کرنے کے لیے اقدام کیا ہے، جو بنیادی انسانی حقوق اور سیکیورٹی کونسل کی قراردادوں میں کشمیریوں کو دی گئی عالمی ضمانتوں کے خلاف ہے، جس کے تحت کشمیر کا تنازع پرامن استصواب رائے سے حل ہونا چاہیے۔ پاکستان کی درخواست پر سیکیورٹی کونسل کا اجلاس بلایا جانا از خود ایک بڑی سفارتی کامیابی ہے، اور یہ بھی کہ روس پاکستان کو یقین دہانی کرا چکا تھا کہ کشمیر کے اجلاس میں پاکستان کی مخالفت نہیں کی جائے گی۔ اگر ہم چین، روس اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے رد عمل اور صدر ٹرمپ کے کشمیر پر ثالثی کے بیان کو نظر میں رکھیں تو ظاہر یہ ہوتا ہے کہ سیکیورٹی کونسل کا اجلاس بلایا جانا بڑی ڈیولپمنٹ ہے، کیونکہ شکست خوردہ دانشور یہی تجزیہ کر رہے ہیں کہ پاکستان کی درخواست پر اجلاس نہیں بلایا جائے گا۔ سلامتی کونسل کے اجلاس میں بھی اراکین نے مقبوضہ جموں اینڈ کشمیر کی موجودہ صورتحال اور وہاں انسانی حقوق کی صورتحال پر بھی تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر سے متعلق بھارت کا یک طرفہ اقدام پہلے سے کشیدہ صورتحال کو مزید خراب کر سکتا ہے۔ اب تک کی معلومات اور ملنے والے اشاروں سے پتہ چلا ہے کہ رشیا، چائنا، برطانیہ اور امریکہ پاکستان کو ویٹو نہیں کریں گے۔ باقی بچتا ہے فرانس۔ اگر فرانس کے ساتھ بھارت کے دفاعی سودوں کی وجہ سے فرانس دباؤ میں آ سکتا ہے، لیکن اگر فرانس نے ویٹو پاور استعمال کی تو غالب امکان ہے کہ اس کے پیچھے امریکہ ہوگا۔ اگر میرٹ پر پاکستان کا موقف سنا جاتا ہے تو پھر اقوام متحدہ کی اپنی قراردادیں بھارت کے موقف کی نفی کرتی ہیں، کیونکہ بھارت اقوام متحدہ اور اس کی کونسل میں سوورن گارنٹی دے چکا ہے کہ مقبوضہ کشمیر ایک متنازع علاقہ ہے اور اس کے مستقبل کا فیصلہ مقبوضہ کشمیر کے عوام جمہوری طریقے سے آزادانہ ماحول میں استصواب رائے سے اپنی مرضی اور منشاء کے مطابق کریں گے۔ بھارت نے یہ گارنٹی ایک بار نہیں بار بار دی اور سیکیورٹی کونسل کی 1948 کی قرارداد نمبر 4751 اور 1950 کی قرارداد نمبر 80، 1951 کی قرارداد نمبر 91 اس بات کی گواہ ہیں، جبکہ اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کی 1951 کی قرارداد نمبر 91، 1957 کی قرارداد نمبر 122 اور 123 میں اس بات کی ضمانت دی گئی کہ کشمیر کے معاملے پر کوئی بھی ملک یک طرفہ طور پر کوئی فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں رکھتا، نہ ہی ماں سوائے استصواب رائے کے کسی اور طریقے سے اس کا جغرافیہ تبدیل کیا جائے گا۔ اب ایسا ممکن نہیں، کیونکہ میچ فکسنگ میں بھی اتنی ہی فکسنگ ہو سکتی ہے کہ میدان میں بیٹھے ہوئے تماشائی اس کا پتہ نہ لگا سکیں اور فکس میچ کو بھی آخری بال تک انجوائے کریں، ورنہ تو حالیہ عالمی کپ میں بھارت ایک واضح فکس میچ کر کے اپنا تماشا لگا چکا ہے۔ تنازع کشمیر کے بارے میں سیاست کے کھلاڑیوں نے کیا سکرپٹ لکھا اور کیا روڈ میپ طے کیا ہے، اس سے کوئی غرض نہیں، کیونکہ کشمیر کی سرزمین لاکھوں شہیدوں کے خون سے سیراب ہو چکی ہے۔ ہزاروں مائیں، بہنیں، بیٹیاں دو قومی نظریے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ پر اپنی عصمتیں قربان کر چکی ہیں، اور شہیدوں کے خون کا اجر اللہ تعالیٰ کے ہاں محفوظ ہے، جس میں رتی بھر ناانصافی نہیں ہو سکتی۔ جو شہیدوں کے خون سے بے وفائی کرتا ہے وہ آخرت میں بھی رسوا ہی ہوتا ہے، لیکن دنیا میں بھی اس کے حصے میں ذلت و رسوائی ہی آتی ہے۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے۔ پاکستان زندہ باد۔